ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، مضمون بزم سلطان العاشقین، ملفوظات سلطان العاشقین، قسط نمبر 20، مرتب سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری۔ فرمایا تمام سلاسل حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہیں، صرف سلسلہ نقش بندیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، پھر ان سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی صحبت میں رہے اور ان سے فیض یاب ہوئے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو تمام سلاسل حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سازشیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سازشیں کب اور کیوں شروع ہوئیں؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سازشیں شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص صحابہ کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کو تنگ کریں گے۔ حضرت عثمان کے دور میں مال بہت زیادہ ہو گیا تھا، اتنا ہو گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نرم مزاج بھی تھے۔ آزمائش۔ فرمایا آزمائش کا ادراک نہ ہونا بھی فتنہ ہے۔ طالب کی تو ہر لمحہ آزمائش ہوتی ہے، طالب رہتا ہی آزمائش میں ہے، بشرطے کہ وہ طالب ہو۔ اگر طالب علم کو یہ ہی نہ پتا ہو کہ اس کا امتحان ہے تو وہ کیسے پاس کرے گا؟ رزق۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ سب کو وافر رزق کیوں نہیں دے دیتا کہ کوئی غریب ہی نہ ہو؟ فرمایا اللہ سورہ شورى میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ یہ ظاہری رزق کے ساتھ ساتھ باطنی رزق کے متعلق بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بقرہ آیت 253۔ ترجمہ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ناسبی کون ہیں؟ کسی نے پوچھا ناسبی کون ہیں؟ فرمایا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان کو معاذ اللہ کم کرنے کی کوشش کریں اور اس کو دین کا حصہ سمجھیں۔ اسی طرح رافضی وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کریں اور اس کو دین کا حصہ سمجھیں۔ فرمایا اسی طرح لوگ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو معاہدہ کیا اس میں صرف وظیفے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ پورا معاہدہ پڑھ کر دیکھیں تو یہ معمولی سی بات تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے معاہدے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کوفی جرنیل ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ مزید فرمایا جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، یعنی الزامات لگاتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ اگر کوئی صاحب علم ان کے سامنے آ جائے تو بھاگ جاتے ہیں۔ دھوکہ باز کوفیوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی دھوکہ بازی مشہور ہے، انسان کھڑا کر کے مشکل وقت میں چپکے سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی دغا کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آل پاک نے بہت کارنامے سر انجام دیے، لیکن تاریخ میں ان کا ذکر کم ملتا ہے۔ اسی طرح جید صحابہ کرام کا ذکر بھی تاریخ میں کم ملتا ہے۔ مرشد کے پکارنے کی برکت۔ آپ مجزلہ الاقدس نے فرمایا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی سلوک میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے دروازہ مبارک پر کھڑے رہتے اور لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہ سے ملاتے۔ ایک دفعہ مامون الرشید آیا اور حضرت معروف کرخی سے کہا کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے عرض کریں کہ میں نے سمندری سفر پر جانا ہے، لیکن مجھے سمندر سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ حضرت معروف کرخی اندر گئے، حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے ایک پرچی پر کچھ لکھ کر دے دیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے باہر آ کر وہ پرچی مامون الرشید کے حوالے کر دی۔ وہ بحری سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں طوفان آ گیا، اس نے پرچی نکالی تاکہ وظیفہ شروع کرے۔ پرچی کھولی تو اندر صرف معروف کرخی لکھا ہوا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ میں نے تو وظیفہ مانگا تھا اور مجھے یہ دیا گیا۔ اس نے پرچی پانی میں پھینک دی، جیسے ہی پھینکی تو طوفان تھم گیا۔ وہ بہت حیران ہوا، واپسی پر دوبارہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور معاملہ بیان کیا اور استفسار کیا کہ آپ کا کب سے اتنا مقام ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ ہر روز کئی بار مجھے نام سے پکارتے ہیں، جس کی برکت سے نام میں تاثیر آئی۔ اللہ کے عاشق۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنا گھر بار بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہی دائمی کامیابی اور منزل مقصود تک پہنچنے کا راز ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، تم اس وقت تک اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز قربان نہ کر دو۔ دائمی سکون۔
जो तालिब मौला होता है उसे सुकून सिर्फ मुर्शिद कामिल अकमल के दर पर आता है, क्योंकि वही विसाले इलाही की कुंजी होता है। तालिब मौला तब तक चैन नहीं लेता जब तक विसाले इलाही हासिल ना हो जाए, क्योंकि विसाले इलाही के बगैर सब कुछ महज किस्से और कहानियां हैं। आलिम और सूफी। किसी ने पूछा, सूफी और आलिम में क्या फ़र्क है? फरमाया, जब हम मैट्रिक में थे तो पढ़ाया जाता था कि क्लोरीन की स्मेल से इंसान बेहोश हो जाता है और ये इस तरह बनती है। फिर हमें वो लैब में ले जाते थे और तजर्बा करके दिखाते थे। बिल्कुल इसी तरह सूफी जो इल्म सीखता है पहले इसका तजर्बा करता है, इसमें से गुजरता है। आलिम एक चीज़ को जब रट्टा लगा लेता है तो उसे अगला सबक मिल जाता है कि अब वो याद कर लो, लेकिन मुर्शिद जब तालिब को कोई चीज़ सिखा रहा होता है तो आलिम की तरह नहीं करता, बल्कि जब तक सूफी अंदर से इस चीज़ में मुकम्मल नहीं हो जाता, इसमें से कामयाबी से गुजर नहीं जाता, मुर्शिद इसे अगला सबक या मंजिल अता नहीं करता। मसलन अगर वह सब्र के मुतालिक सीखता है तो पहले सब्र में से गुजरेगा, फिर मुर्शिद अगला सबक अता करेगा। 2 जन्नतें। किसी ने पूछा, अल्लाह फरमाता है, जो मेरे सामने खड़े होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं, इसमें कौन सी 2 जन्नतें मुराद हैं? फरमाया, अल्लाह से डरने का मतलब है कि इंसान आजिज़ी में रहे, हर चीज़ पर सब्र व शुक्र से काम लेता है तो वो सुकून में रहता है। अल्लाह उसके लिए इधर ही जन्नत बना देता है और आगे भी इसके लिए जन्नत है। हमारे मुर्शिद सुल्तानुल फ़क्र शशम हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली रहमतुल्लाह अलैह के एक खिदमतगार थे। उनकी ड्यूटी थी कि वो हमारे मुर्शिद को इंसुलिन लगाते थे। हमने उनसे पूछा, आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, नाश्ता करते हैं और सो जाते हैं। फिर दोपहर को इंजेक्शन लगाते हैं, खाना खाते और सो जाते हैं। फिर रात को इंजेक्शन लगाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। हमने पूछा कि जब सो कर थक जाते हो फिर क्या करते हो? उन्होंने कहा कि फिर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो ये दुनिया उनके लिए जन्नत ही थी, फ़कीरी। फरमाया, अभी से अल्लाह की राह में कुर्बानी दें, दिन रात अल्लाह का काम करके फ़कीरी जल्दी कमा लें ताकि बुढ़ापे में सुकून से बैठ जाओ। अगर अभी ये राह नहीं चलोगे तो बुढ़ापे में चलना पड़ेगी, जो ज़्यादा मुश्किल होगा। फ़कीर के लिए अल्लाह की ज़मीन। फरमाया, जब फ़कीर के लिए घर में सोना और खानका में सोना एक बराबर हो जाए तो उसके लिए हर जगह अल्लाह की ज़मीन होती है। फ़कीर हर जगह को अल्लाह की ज़मीन समझता है। उसके लिए घर में सोना और खानका में सोना एक जैसा होता है। उसके लिए हर किस्म का खाना एक जैसा होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दाल हो या गोश्त हो। खौफ़े खुदा। फरमाया, एक मरतबा हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने हाजिर खिदमत होकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि आप चूँकि अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम से हैं इसलिए मुझे कोई नसीहत फरमाएं। लेकिन आप खामोश रहे और जब दोबारा हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की कि अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम होने के एतबार से अल्लाह ताला ने आपको जो फजीलत बख्शी है उस लिहाज से नसीहत का आपके लिए लाजिम है। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे यही तो खौफ लगा हुआ है कि क़यामत के दिन मेरे जद्दे आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़कर ये सवाल ना कर दें कि तूने खुद मेरी इत्तबा क्यों नहीं की। ये सुनकर हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह को बहुत इब्रत हुई और अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि जब अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम पर खौफ के गलबे का ये आलम है तो मैं किस गिनती में आता हूँ और किस चीज़ पर फ़ख्र कर सकता हूँ। मुर्शिद की खामोशी। फरमाया, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको मुर्शिद की खामोशी फ़ायदा नहीं देती, इसको मुर्शिद का कलाम भी फ़ायदा नहीं दे सकता। हमारे मुर्शिद भी खामोश रहते थे, हमने भी उनकी खामोशी से फैज़ हासिल किया। मुर्शिद बातिन की तरबियत करता है जिसका ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं। खिलाफत व मलूकियत। मौलाना मौदूदी ने खिलाफत व मलूकियत किताब लिखी है। इसने इस्लाम का सियासी रुख पेश किया है। इसी वजह से आज तक उस पर कुफ्र के फतवे लगते हैं। पाकिस्तान के 2 लोगों को दुनिया मानती है और इन दोनों पर कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं, कायद आज़म और मौलाना मौदूदी। औलिया का इनकार ना करें। इल्म के मुतालिक फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और हज़रत अली करमुल्लाह वजह इल्म का दरवाज़ा हैं। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो हज़रत इब्ने मसूद ने फरमाया, इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से इस दिन चले गए जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से विसाल फरमा गए। बाकी इल्म, कितना इल्म बचा होगा? अल्लाह पाक सूरा इसरा में फरमाता है, तर्जुमा, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। इस थोड़े से इल्म के होते हुए औलिया कामिलीन का इनकार नहीं करना चाहिए। जाली पीर। जाली पीरों ने पीराने हक को बदनाम किया है। लोग खालिस लोगों को भी जाली पर महमूल कर लेते हैं। जिधर असल होता है वहीं नकल तैयार होती है।
نقل کا مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کر دیا ہے، طریقہ حلال یا حرام میں آزادی ہے۔ جعلی پیر غلط طریقے سے روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مشن 7 دسمبر 2024۔ فرمایا، ہماری زندگی کا مشن تھا کہ ہم اپنے مرشد کا کام دنیا پر ظاہر کریں کہ وہ سلطان الفقر ششم ہیں۔ آج ہر بندہ ان کو سلطان الفقر ششم مانتا ہے۔ مرکز فقر 22 جنوری 2023۔ اللہ تعالیٰ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرم نوازی سے ہمیں اس بلند مرتبے تک پہنچایا ہے کہ طویل عرصے تک کوئی اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ سلسلہ کا امام آتے رہیں گے، اس میں اللہ ذات کے ذریعے طالبان مولا کو ان کی پہچان بھی نصیب ہوگی، لیکن اللہ کے احکامات کے لیے ان کا روحانی مرکز ہمارا مزار ہوگا۔ ہمارا دربار دنیا داروں کے لیے نہیں بلکہ روحانی لوگوں کے لیے فقر کا مرکز ہوگا، یعنی طالبان مولا کے لیے۔ امانت کس کو منتقل ہوتی ہے؟ 20 فروری 2023۔ فرمایا، جس کو امانت منتقل ہوتی ہے وہ اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ جب ہم حج کے لیے گئے تو ہمارے مرشد کریم سلطان الفقر ششم رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک ہی بات بار بار بہت شدت سے فرما رہے تھے کہ مدینہ کب جانا ہے، اور حج کی ادائیگی سے پہلے ہی فرمانے لگ پڑے۔ ہم نے عرض کی کہ حضور حج ادا کریں گے تو جائیں گے۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل فرماتے رہے، اور آپ کی طبیعت اتنی سخت خراب تھی کہ کھانسی کے ساتھ بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا تھا، لیکن جب امانت منتقل فرمائی تو یوں لگتا تھا بالکل جوان ہو گئے اور کوئی بیماری نہ رہی۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے مریدین۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بھی ارادت مند بہت زیادہ تھے، لیکن مریدین بہت کم تھے۔ ایک قول حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا نقل کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں زندگی میں اصلی مرید 500 ہی ملے۔ ہمارے بھی زیادہ مریدین نہیں ہیں، لیکن آنے والی نسلیں ہمارے مریدین پر فخر کریں گی کہ وہ سلطان العاشقین کے مرید تھے۔ ہمارا دربار دنیا داروں کے لیے نہیں بلکہ روحانی لوگوں کے لیے فخر کا مرکز ہوگا، یعنی طالبان مولا کے لیے۔ معافی کا طلبگار 2 مارچ 2020۔ فرمایا، غلطی پر اگر کوئی معافی کا طلبگار ہو تو اللہ پاک سے بہترین معاف کرنے والا تم کسی کو نہ پاؤ گے۔ اپنی ڈیوٹیاں دھیان سے کرو اور ہماری معمولی سی بات بھی دھیان سے سنا کرو اور اس پر غور کیا کرو۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دیا کرو۔ خلیفہ اصغر و اکبر 7 اپریل 2020۔ فرمایا، تصوف میں کسی بھی سلسلے کے سربراہ کے خلفاء ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک خلیفہ اکبر ہوتا ہے اور اسے مرشد کے وصال کے بعد اللہ پاک ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو ظاہر ہونے میں 5 سال تک لگ جاتے ہیں، اور باقی خلفاء کو خلفاء اصغر کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد مقرر نہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے اور 1000 بھی، جیسے حضور غوث پاک کے 5000 یا اللہ تعداد کہا جاتا ہے۔ مضمون ابھی جاری ہے۔